رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور مؤمنین کرام کی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ میں اپنی اس سلسلے گفتگو کا آغاز کروں، ایک نکتے کی طرف توجہ بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں. وہ نکتہ یہ ہے کہ فی الحال ایام عزا ہیں، اور ایام عزا میں ہم سب کا سب سے بڑا فریضہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ یقیناً کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا، تو اس کی علت یہ تھی کہ وہ لوگ جو کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا. اب جب انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے. اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے اور ان کی معرفت حاصل کرتے تو وہ کبھی امام حسین کو قتل نہ کرتے، شہید نہ کرتے. تو سب سے بڑی علت یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. آج ہمارا سب سے بڑا فریضہ، اگر ہم کربلا کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، کربلا کو احیا رکھنا چاہتے ہیں اپنے دلوں میں اور معاشرے کے درمیان، تو ہم سب کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی ظہور کی دعا کریں، امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں، اور امام زمانہ امام وقت سے متمسک ہوں، متصل ہوں. کیونکہ یقیناً ہم سب کو معلوم ہے ہمارے درمیان جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل ہو، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں، اور امام زمانہ کے فرج اور ظہور کے لیے جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً امام زمانہ کے فرج اور ظہور میں ہم سب کی گشائش ہے. اور جیسا کہ
معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، اپنی اکثر دعائیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے کرو، کیونکہ امام زمانہ کے فرج اور امام زمانہ کی گشائش میں تمہاری گشائش ہے۔ اپنی سلامتی کے لیے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، سامعین کرام، ہم نے کل اصحاب امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی تھی۔ اصحاب امام سجاد علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ دور بنی امیہ میں، کیونکہ یزید لعنت اللہ علیہ نے حال میں ہی امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، اور جو کچھ امام حسین کے ساتھ تھا سب کچھ لوٹ لیا، اور وہ سیدانیہ، وہ فاطمیات، وہ علی زادیاں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا گئیں تھیں انہیں اسیر کر لیا، اور خود امام سجاد علیہ السلام کو اسیر کر لیا۔ تو یقیناً اگر اس دور کی طرف رجوع کریں تو میرے خیال سے تاریخ کا سب سے خطرناک دور تھا، کیونکہ بنی امیہ عروج پا رہی تھی۔ بنی امیہ کے ابتدائی دور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اتنا بڑا حادثہ، یقیناً اتنے بڑے حادثے نے انہیں تقویت دے دی، مالی تمام چیزیں ان کے پاس تھیں، جسمی طاقتیں ان کے پاس تھیں۔ اگر کوئی شے ان کے پاس نہیں تھی تو وہ تھی معنویات، روحانیت۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت ان کے پاس تھا، تلواریں ان کے پاس تھیں، فوج ان کے پاس تھی، لشکر ان کے پاس تھے۔ اگر کوئی شے ان کے پاس نہیں تھی تو وہ تھی روحانیت، معنویت۔ اگر آپ یزید لعنت اللہ علیہ کے دور کی طرف رجوع کریں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ یزید 3 سال تک زندہ رہا، اور بعض معتبر تاریخیں بتاتی ہیں کہ یزید فقط 2 سال تک زندہ رہا، اور پھر اس کے بعد ایک عبرت ناک اس کی موت ہوئی، ہلاک ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن یہ جو 2 سال کا عرصہ یزید کی حکومت کا گزرا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اہل بیت علیہم السلام کے لیے شدید دور تھا۔ بلکہ میں تھوڑا اور آگے چلوں، اسلام کے لیے سب سے خطرناک اور سب سے شدید دور یہی تھا جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیش آیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں اور اسی طرح سے محدثین کہتے ہیں کہ یزید نے اس طرح سے بنیادیں جمائیں اور اس طرح سے تبلیغ کی کہ قریب تھا، میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسجدیں کہ جہاں اذانوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، وہ مسجدیں جہاں نمازوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، مجھے ڈر تھا کہیں ان مسجدوں سے بتوں کی پرستش کی آوازیں نہ آنے لگی، بت نہ رکھ دیے جائیں، یا خود خانہ کعبہ۔ محدثین لکھتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ زمانہ خراب ہو چکا تھا، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اب یہی خانہ کعبہ کے جس کے طواف کے لیے ہم سب جاتے ہیں یہ بہت ہی جلد بت خانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اتنا پرآشوب دور، اتنی خرافات یزید نے اسلام میں داخل کر دی، اور اسلام کی جو بھی بنیادیں تھیں ان بنیادوں کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ نماز پہ خدشات وارد کیے، روزوں پہ خدشات وارد کیے، حج و زکوٰۃ پہ خدشات وارد کیے، اور اسی طرح جتنا بھی اخلاق اسلامی تھا سارے اخلاق اسلامی کو بالکل یزید نے پائمال کر دیا تھا۔ اور اتفاق سے جو یزید کے پیروکار تھے انہوں نے بھی خوب خرافات پھیلائیں، خوب فتنہ و فساد برپا کیا۔ ان حالات میں کیونکہ بے شک یزید لعنت اللہ علیہ ایک طرف اپنی تبلیغات کر رہا ہے اپنے ظلم و جور کے ذریعے سے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ حرہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ مدینے میں یزید نے اتنا زیادہ قتل و غارت کیا کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف پورا خون ہی خون تھا، مدینہ خون سے بھر گیا تھا۔ یزید نے جس لشکر کو بھیجا تھا اس لشکر کے علمبردار نے فوجیوں سے کہا کہ مدینے میں گھس جاؤ، 3 دن تک مدینے کی عورتیں، مدینے کی بیٹیاں، مدینے کی خواتین تم پر جائز ہیں، جو کچھ کرنا ہو کرو۔ یہ دیکھیں یزید نے
کس طرح سے ماحول سازی کی تھی. یزید کی بری تبلیغات اور بنی امیہ کی بری تبلیغات کی وجہ سے اسلام بالکل تباہ و برباد ہونے والا تھا, ختم ہونے والا تھا. ایسے لمحات میں امام سجاد علیہ السلام جو کہ خود حالت اسیری میں ہیں, امام سجاد کبھی کوفے جا رہے ہیں, کبھی شام جا رہے ہیں. امام سجاد کے اوپر بہت ساری مسئولیتیں ہیں. امام سجاد علیہ السلام کے اوپر بچوں کی کفالت ہے, سیدانیوں کی کفالت ہے. سیدانیاں جو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ہیں حالت اسیری میں, امام سجاد ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال رکھ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا واقعہ پیش ہوا کربلا کی صورت میں, یقیناً امام سجاد علیہ السلام غم میں بھی مبتلا ہیں, غصے میں بھی مبتلا ہیں. کیسے ایک بیٹا برداشت کر سکتا ہے جس کے سامنے اس کے باپ کو مارا گیا ہو, اس کے بھائی کو مارا گیا ہو, اس کے چچا کو مارا گیا ہو, اور ننھے بچوں کو مارا گیا ہو, ایک چھوٹے سے بھائی کو شہید کیا گیا ہو, اور سیدانیوں کو اسیر کر لیا ہو. اور ایسی ویسی نہیں, زینب کبریٰ جیسی پھوپھی, جناب ام کلثوم, جناب لیلی, جناب ام فروہ, تمام سیدانیوں کو اسیر کر لیا گیا ہو. اس ماحول میں جناب سید سجاد کی کیفیت کیا ہوگی, حالت کیا ہوگی. اب تاریخ کے پہلو کی طرف جائیں اور دیکھیں, جہاں یزید نے اپنی بنیادیں رکھی تھیں, جہاں یزید نے اپنے خرافات اسلام میں داخل کیے تھے, بدعتیں داخل کی تھیں, وہاں امام سجاد علیہ السلام, یقیناً ہم سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ امام سجاد علیہ السلام نے مسلسل گریہ کیا, یا پھر اسیری کے بعد کی جو زندگی ہے امام سجاد علیہ السلام کی, جسے مدینے کی زندگی کہا جائے, مدینے کی زندگی میں امام 35 سال تک روئے, یا پھر عبادتوں میں مصروف رہے, سجدوں میں مصروف رہے. یقیناً یہ ساری صفات امام سجاد میں تھیں, لیکن یہ نہ سوچیں کہ محض امام سجاد علیہ السلام روتے رہے یا محض عبادتیں انجام دیتے رہے. بلکہ اگر آپ تاریخ کا دوسرا پہلو دیکھیں, کربلا کے بعد, حادثہ عاشورہ کے بعد, تو امام سجاد کا سب سے بڑا ہدف اور امام سجاد نے جو سب سے بڑا رول ادا کیا وہ یہ کہ اسیری کی حالت میں مذہب کی تبلیغ کی, مذہب اسلام کو بچایا یزید کے چنگل سے. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام راستوں میں جاتے تھے, انہی راستوں میں بعض لوگوں کو نماز کی تربیت دی, انہی راستوں میں بعض لوگوں کو سمجھایا, انہی راستوں میں امام سجاد نے خطبات دیے, انہی راستوں میں اور انہی درباروں میں امام سجاد علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا, ایھا الخطیب, اے خطیب, تو نے مخلوقات کی رضا کے لیے پروردگار کی ناراضگی کو خرید لیا ہے. تو خلاصہ اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. اب میں اصحاب امام سجاد علیہ السلام کے کردار کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ جو بنی امیہ کا دور اور بنی امیہ کی حکومت اور بنی امیہ جو ابھی مضبوط ہی ہوا تھا, اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مال و دولت بنی امیہ کے پاس تھی, لشکر بنو امیہ کے پاس تھا, فوج بنو امیہ کے پاس تھی, جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری بنو امیہ کے پاس تھیں. امام سجاد اور اہل بیت علیہم السلام کے پاس کچھ نہیں تھا. راوی کہتا ہے کہ میری زندگی میں ظاہراً سعید ابن مسیب یا کوئی اور شخص, اگر میں اشتباہ نہ کروں تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے سب سے سخت اگر ہم نے کوئی ایام دیکھیں تو وہ یہ ایام ہے. یزید کا دور اور یزید کے بعد کا جو دور آیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک, یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے شدید دور تھا, کیونکہ اس سے پہلے معاویہ نے اتنی زیادہ بری تبلیغات کی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف, پروپوگنڈے بنائے, اس طرح کے پروپوگنڈے بنائے کہ جسے نقل کرنے میں شرم آتی ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ معاویہ یہ راتوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتا تھا, اور بلانے کے بعد ان بچوں کو بکریوں کے بچے دے دیتا تھا, اور پھر وہ بچے اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے. جب یہ بچے بکریوں کے بچوں سے انسیت پیدا کر لیتے تھے, لگاؤ حاصل ہو جاتا تھا, پھر معاویہ اپنے لوگوں کو رات میں بھجواتا تھا, اور بھجوانے کے بعد ایک ایک بچے کو گھر سے چروا لیتا تھا, اٹھوا لیتا تھا. جب صبح نمودار ہوتی تھی تو معاویہ کی یہ جاسوس اور یہ کارندے جاتے تھے, ان بچوں سے کہتے تھے جا کے کہ یہ جو تمہارا بچہ تھا اسے علی چرا کے لے کے چلے گئے, علی اسے اٹھا لے گئے. تو دیکھیں بچوں کے ذہنوں میں کس طرح سے علی کے خلاف بغض پیدا کی, بچوں کے ذہنوں میں کس طرح سے علی کے خلاف پروپوگنڈا بنایا, یہاں تک کہ
روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا، یہ حقیقت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ علی کی مسجد میں شہادت، کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیں کس طرح سے ماحول بنایا تھا۔ یہ آسان جملے نہیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ سالوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر ممبروں سے گالیاں دلوائی گئیں، خطبہ ممبر پہ بیٹھتے تھے اور علی کو گالیاں دیتے تھے، ناسزا کہتے تھے، لوگ نمازوں میں علی کے اوپر معاذ اللہ لعنت بھیجتے تھے۔ میں ایک قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ عراق میں ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد الذکر کہتے ہیں۔ ملتا ہے کہ اس مسجد کی بنا کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ان کی ختم ہوئی تو وہ باہر نکلے۔ جب تھوڑی دیر آدھے راستے پہ پہنچے تو جو نماز پڑھا رہا تھا امام جماعت، اس نے کہا رکو رکو رکو، کہ کیا ہوا؟ کہ اما آج ہم لوگ اپنی نماز میں علی پہ لعنت کرنا بھول گئے، معاذ اللہ خاکم بدہن، کہ عجب آج علی پہ لعنت نہیں بھیجی، کہ ہاں پھر کیا کریں؟ کہ یہاں دوبارہ نماز قائم کرو اور علی کے اوپر معاذ اللہ لعنت بھیجو قنوت میں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے وہیں دوبارہ نماز قائم کی اور نماز قائم کرنے کے بعد قنوت میں جو انہیں کرنا تھا وہ کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تھوڑی دور چلے اور کہ رکو رکو رکو، کہ اب کیا ہوا؟ کہ کتنی بہترین جگہ ہے، کہ وہ کیسے؟ کہ یہ جگہ وہ ہیں کہ جہاں ہمیں اتنی بڑی بھولی ہوئی عبادت یاد آئی۔ یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، حضرت پہ لعنت کرنا بنی امیہ کے دور میں اتنی بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی کہ اتنی بافضیلت جگہ کہ اب کیا کریں کہ یہاں مسجد بناؤ۔ پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد الذکر، یعنی ایک ایسی مسجد کہ جہاں بھولی ہوئی بات یاد آئی۔ دیکھیں کتنا پرآشوب دور ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسیری کی حالت میں تبلیغ کرنا شروع کی تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگ ملحق ہوئے۔ ان لوگوں کے ذریعے سے امام نے دین خدا کو منتشر کیا، اور وہ بدعتیں جو یزید و امثال یزید اور یزید کے باپ معاویہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئیں، امام سجاد نے آہستہ آہستہ ان بدعتوں کو ختم کرنے کی شروعات کی اپنے اصحاب کے ذریعے سے۔ یہی جن کا ہم نام سنتے ہیں سعید ابن مسیب، جو کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین صحابیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب سعید ابن مسیب کا ذکر آیا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں شمار کیا۔ اور اسی طرح سے ہمارے علماء سعید ابن مسیب کو ایک بہترین محدث اور ایک بہترین اور مؤثق ناقل حدیث سمجھتے ہیں، کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بالخصوص امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات نقل کی۔ سعید ابن مسیب کی زندگی کے حوالے سے اگر جائیں آپ تو سعید ابن مسیب کا جو سب سے بہترین کارنامہ تھا وہ یہ کہ کربلا کے بعد سعید ابن مسیب نے جتنا ہو سکا، جتنا بس میں تھا، یزید کی سرزنش کرنا شروع کی، جگہ جگہ یزید کی مخالفت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعید ابن مسیب کے بیٹوں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اور خود سعید ابن مسیب کو بہت ہی زیادہ نظر بند رکھا گیا، گھر میں قید کیا گیا، قید خانے میں رکھا گیا، اور جو تھوڑی بہت ان کے اوپر اذیتیں کم دی گئیں یا پھر انہیں کم مجبور کیا گیا یا انہیں مارا نہیں گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سعید ابن مسیب مدینہ کے بہت ہی اعلیٰ فقہا میں شمار ہوتے تھے، جو اصحاب فقہا جن کو ہم 7 فقیہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ صدر اسلام کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جو 7 بڑے فقیہ مانے جاتے تھے، ان میں سے ایک سعید ابن مسیب تھے، کہ جنہیں بہت ہی بڑا فقیہ مانا جاتا تھا،
اور فقہ پہ ان کا بہت ہی زیادہ تسلط تھا. تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سعید ابن مسیب کو نہیں مارا، جبکہ سعید ابن مسیب نے بہت ہی زیادہ علیہ بنی امیہ تبلیغات کی اور لوگوں کو بنی امیہ کے شر سے بچایا، اور امام سجاد علیہ السلام کی جگہ جگہ تائید کی. جو بھی امام سجاد علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا سعید ابن مسیب اس کا منہ پکڑ لیتے تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سعید ابن مسیب نے یقیناً تقیہ بھی اختیار کیا تھا اور شدید تقیہ اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ ایک دور میں ایک زمانے میں بنی امیہ کے ساتھ بھی رہے، اور ایک دور میں امام سجاد علیہ السلام سے ظاہری ملاقات بھی بند کر دی تھی، اور خطی ملاقات امام سجاد علیہ السلام سے رکھی، یا بعض افراد کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام سے رابطہ رکھتے تھے. تو کیونکہ یقیناً میں نے بیان کیا کہ دور ہی اتنا پرآشوب تھا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام سے جو انسان تمسک رکھتا تھا، اہل بیت علیہ السلام سے جو لوگ ملتے تھے انہیں اذیتیں دی جاتی تھیں، انہیں مارا جاتا تھا. جیسا کہ میں نے شاید کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اتنا شدید دور، اہل بیت سے تمسک تو چھوڑیں، اگر کوئی انسان اہل بیت کے ناموں پر اپنا نام رکھ لیتا تھا، اپنے بچوں کا نام رکھ لیتا تھا، تو ان بچوں کو مار دیا جاتا تھا. آپ نے سن رکھا ہے کہ نام علی پہ کتنے بچے مارے گئے. اگر کسی بچے کا نام علی ہوتا تھا تو اس بچے کو مار دیا جاتا تھا. اگر کوئی گھر، اگر بنی امیہ کے دور میں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں گھر علی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ اس طرح سے وضو کر رہا ہے، تو اسے مار دیا جاتا تھا. صرف محض ایک وضو کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے یا علی کا مخالف ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو اسے مار دیا جاتا تھا. اتنا پرآشوب دور. اور میں نے میرے خیال سے اس سے پہلے مجالس میں میں نے بیان کیا کہ لوگوں کی حسرت اور تمنا یہ تھی کہ اے کاش میری زندگی میں ایک وقت آئے، ایک زمانہ آئے کہ جس دن میں صبح کو ممبر پہ بیٹھوں اور پورا دن علی علی کے نعرے لگاؤں، اور پھر ظہر کے وقت میری گردن میرے تن سے جدا کر دی جائے. صرف یہ خواہش، یہ حسرت کہ میں فضائل علی بیان کروں. فضائل علی پہ تو بالکل پابندی تھی. اس کے علاوہ دین اسلام، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، اتنا زیادہ ان لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر دی تھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت ہی سخت لمحات تھے. ان لمحات میں اصحاب امام سجاد علیہ السلام نے ایک بہترین کردار ادا کیا، جن میں سے ایک سعید ابن مسیب کے جن کا ذکر میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اور سعید ابن مسیب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام سجاد کا خوب دفاع کیا، اور آخر میں خوب ہی زیادہ انہیں اذیتیں دی گئیں. اور ان کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ شاید انہیں مار دیا گیا. بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ اپنی طبعی موت مرے اور قبرستان بقیع میں انہیں دفنا دیا گیا. ایک شخصیت سعید ابن مسیب کے جس کے حوالے سے میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. دوسری شخصیت کہ جس نے امام سجاد علیہ السلام کی مدد کی نشر دین اور بدعتوں کے ختم کرنے میں، وہ ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر. ابو بکر کے بیٹے محمد کے فرزند جناب قاسم، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی خوب مدد کی. اور میں تھوڑا سا ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. قاسم بن محمد جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی بہت ہی بہترین شاگردوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور اہل بیت علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ متمسک تھے. جس طرح سے ان کے باپ محمد ابن ابو بکر امیر المؤمنین علیہ السلام سے متمسک رہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہوئے. ان کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا محمد بن ابو بکر کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. محمد بن ابو بکر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے یہ خلیفہ اول کے فرزند جو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حامی تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے قائل تھے. اور ان کا ماننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہے تو وہ بس امیر المؤمنین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور بہت سارے حوادث پیش آئے کہ جنہیں میں فی الحال بیان نہیں کر سکتا.
محمد بن ابو بکر کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، ان کی تعریف میں، ان کی فضیلت میں ان کے لیے صرف یہ کہنا کافی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد بن ابو بکر کو اپنا بیٹا کہا، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ محمد بن علی، ان کے نام کے آگے محمد بن علی ذکر کیا گیا، یعنی ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے علماء سے سنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی محمد کا نام لو تو محمد بن علی کہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام پسند کرتے تھے کہ محمد بن علی کہا جائے، اور جیسا کہ خود متعدد جگہوں پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد کو اپنا بیٹا کہا، جیسا کہ روایت ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد ابو بکر کی صلب سے میرا بیٹا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 68 ہجری میں، سن 68 ہجری میں ظاہراً مصر میں معاویہ علیہ اللعنۃ والعذاب نے جناب محمد بن ابی بکر کو مروا دیا اور بہت اذیتیں دی اور بہت ہی ہولناک موت انہیں دی۔ جب یہ خبر امیر المؤمنین علیہ السلام تک پہنچی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرا ایک بیٹا، ایک بہترین دوست اور ایک بہترین شمشیر زن تلوار چلانے والا ہمارے درمیان سے جدا ہو گیا، یعنی آج میں نے ایک بہترین بیٹے کو کھو دیا ہے، محمد ابن ابو بکر کو۔ تو محمد بن ابو بکر کے حوالے سے بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث جو کتب اہل تشیع اور اسی طرح کتب اہل تسنن میں موجود ہیں۔ محمد ابن ابو بکر کے بارے میں ملتا ہے کہ محمد ابن ابو بکر خود اپنے باپ کے مخالف تھے اور اپنے باپ کی خلافت کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کے قائل تھے، اور جگہ جگہ یہ اعلان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی جانشین ہے، اگر کوئی ولی ہے تو وہ صرف و صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی خلافت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں اور میری خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ محمد بن ابو بکر کے جملے تھے۔ تو خلاصہ کلام محمد ابن ابو بکر خود اپنے باپ کے سرسخت مخالف تھے، اور ان کے حوالے سے خود آپ اہل سنت کی کتابوں میں اگر آپ رجوع کریں تو اہل سنت کے علماء کا اعتراف ہے کہ محمد ابن ابو بکر امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، اور بعض جو دور حاضر کے علماء ہیں وہ محمد ابن ابو بکر کو شیعہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ خلاصہ کلام محمد ابن ابو بکر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے عاشق تھے، اور امام علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور امام علیہ السلام کی ولایت کے قائل تھے۔ اب آتے ہیں محمد کے فرزند قاسم کی طرف۔ جس طرح محمد اہل بیت علیہم السلام کے بہت ہی خاص اور قریبی رہے، اسی طرح محمد ابن ابو بکر کے فرزند قاسم امام سجاد علیہ السلام کے بہت ہی قریب رہے، اور امام علیہ السلام کے خاص شاگردوں اور اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے حوالے سے اگر روایتوں میں جائیں تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی خاص توجہ رہی قاسم بن محمد بن ابو بکر پہ۔ اہل بیت علیہم السلام کی فرمائشات ہیں ان کے حوالے سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے بہترین صحابیوں میں سے سعید بن مسیب اور قاسم بن محمد بن ابو بکر اور ابو خالد کابلی، اور اسی طرح جو بعض نام میں نے گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے، تو ان میں سے ان کو بھی شمار کرتے تھے امام صادق علیہ السلام۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کانا علی هذا الطریق، یہ دونوں یعنی سعید بن مسیب اور قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ دونوں کے دونوں ولایت علی پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور ہمیشہ علی کے دامن کو تھامے رہے، اور امام سجاد علیہ السلام کی ہمیشہ حمایت کی۔ میں بحث کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر وقت اور زندگی رہی تو میں ان کی
شخصیت کے حوالے سے اور بنی امیہ کے دور میں جو ان کا خاص کردار رہا، اس کردار کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں بیان کروں گا۔ فی الحال صرف ایک نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ محمد بن ابو بکر کی شخصیت کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں کہ محمد ابو بکر کے فرزند جو کہ اپنے باپ ابو بکر کے سرسخت مخالف تھے، ان کی خلافت کے مخالف تھے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے قائل تھے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور انہی کی امامت کے قائل تھے، اور خلیفہ اول ابو بکر کی خلافت کے بالکل منکر تھے اور مخالفت کی، اور خود اپنے باپ کے ساتھ ان کے بہت سارے مناظرات ہیں جو کہ علماء اہل تسنن نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ میں ان کے فرزند قاسم بن محمد بن ابو بکر کے حوالے سے ایک آخری نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور پھر ربط مصائب۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر بالکل اپنے باپ محمد بن ابو بکر کی طرح تھے، جس طرح محمد بن ابو بکر نے اپنے باپ خلیفہ اول کی مخالفت کی، اسی طرح قاسم بن محمد بن ابو بکر نے وہ رشتہ دار جو علی کے دامن سے دور تھے، علی کے طریق سے الگ تھے، اگرچہ رشتہ دار تھے لیکن اس رشتہ داری کے باوجود ان کی مخالفت کی، جیسا کہ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پھوپھی جناب عائشہ کی مخالفت کی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے پیکر مبارک کو روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کیا گیا، کیونکہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو، میرے بدن کو میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن کیا جائے، ان کے پاس دفن کیا جائے۔ تو حضرت کی وصیت کے مطابق جب ان کے جنازے کو روضہ رسول میں داخل کیا گیا تو جناب عائشہ ایک اونٹنی یا اونٹ پہ سوار ہوئیں، اور سوار ہونے کے بعد روضہ رسول میں پہنچی اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے جنازے کو دفن کرنے سے منع کر دیا، روک دیا کہ یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ اور خلاصہ جو تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہیں، خود اہل سنت علماء نے ان واقعات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اگرچہ کسی اور کے اوپر یہ سارے حوادث اور واقعات ڈال دیے، بعض افراد مروان کے اوپر ڈالتے ہیں، بعض افراد کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود جناب عائشہ آئیں اور آنے کے بعد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلوا دیے۔ خلاصہ اس وقت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی عمر بہت کم تھی، کم سن تھے، لیکن اس کے باوجود ہوشیار تھے، باشعور تھے اور اپنے باپ محمد بن ابو بکر کی بہترین تربیات کے حامل تھے۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی پھوپھی عائشہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، پھوپھی عائشہ آپ ابھی مانی نہیں، آپ نے کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے جنگ جمل میں اونٹنی پہ سوار ہو کے فتنہ و فساد برپا کیا، آج پھر آپ اونٹنی پہ سوار ہو کے فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس روایت کو خود اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور ذکر کیا، اور اس واقعے کو قاسم بن محمد بن ابو بکر کی طرف منسوب کیا کہ وہ جملہ جو عائشہ سے کہا گیا تھا وہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کی طرف سے تھا۔ تو خلاصہ کلام محمد بن ابو بکر کے فرزند قاسم کہ جن کی بہت ساری خدمات ہیں، انشاءاللہ میں کل کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے بعض پہلو بیان کروں گا۔ فی الحال کیونکہ شب شہادت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبتیں اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب فضائل سے کہیں زیادہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروعات میں اشارہ کیا تھا کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اگرچہ اسیر تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی بھرپور تبلیغ کی۔ کبھی رونے کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی عزاداریوں کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی مجلسوں کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی یزید کے دربار میں جب اپنے بابا حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو مخاطب کر کے لوگوں کو انذار دے رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، آتش جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اور روز محشر کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا،
تم کس کے ساتھ ہو؟ تم یزید پلید کے ساتھ ہو کہ جس نے میرے بابا کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے مسلسل گریہ فرمایا، 35 سال خون روئے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی صاحب امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ مسلسل امام حسین پہ رو رہے ہیں، شہادت آپ کی میراث ہے۔ امام امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا، امام حسن کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بابا کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا، آپ اپنے بابا پہ اتنا رو رہے ہیں جبکہ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ عجب نہیں امام سجاد علیہ السلام نے سنا، مخاطب ہوئے، اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت میری میراث ہے، یقیناً صحیح کہا تو نے، حق ہے کہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ذرا انصاف تو کر، کیا پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھننا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ننھے ننھے بچوں کے گالوں پہ تماچے مارے جانا ہماری میراث ہے؟ کیا بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھینے جانا ہماری میراث ہے؟ کیا پھپھیوں کو، سیدانیوں کو زندان شام اور بازار شام اور بازاروں میں گھمایا جانا ہماری میراث ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد سے کہا جاتا تھا، مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی، سب سے زیادہ آپ کو اذیت کہاں ہوئی؟ روایتوں میں ملتا ہے جناب سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو عجب نہیں امام سجاد نے فرمایا ہو، الشام الشام الشام۔ میں کہوں گا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ عجب نہیں، مولا فرمائے شام کی تنگ گلیاں ہیں اور لوگ ندا دے رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، اے یہودیوں ذرا باہر نکلو، دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب و کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ فروا ہے، یہ آل رسول ہے، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، گوشوارے زخمی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب سکینہ امام سجاد کے پاس آئیں، میں ان جملات کو آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ جن جملات نے اور جن چیزوں نے امام سجاد کو ضعیف کر دیا۔ یقیناً شہادت بہت آسان ہے، اگر کوئی انسان کسی کو مار دے تو بہت آسان ہے۔ روایتوں میں آپ اگر دقت کریں اور علماء کے بیانات اور مصائب اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ امام سجاد کی شہادت جب آتی ہے تو لوگ امام سجاد کی شہادت بہت کم بیان کرتے ہیں، پھر کیا بیان کرتے ہیں؟ یقین اور ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو بیان کریں گے جن چیزوں سے امام سجاد پہ سب سے زیادہ مصیبت طاری ہوئی، ان چیزوں کو بیان کریں گے جن چیزوں کی وجہ سے امام بہت ہی زیادہ پریشان رہے، ان چیزوں کو بیان کریں گے جن چیزوں سے امام نے 35 سال یا 25 سال مسلسل گریہ کیا۔ اگر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں تو آپ کو خود اندازہ لگے گا کتنے سخت مصائب ہیں، کتنے سخت لمحات ہیں امام سجاد کے لیے۔ جب ایک بچی 4 سالہ بہن امام سجاد کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد فرماتی ہے، بھیا سجاد ذرا شمر سے کہیے میرے گالوں پہ تماچے تو نہ مارے، بھیا سجاد ذرا شمر سے کہیے میرے بابا کے سر کو میرے سامنے بار بار نہ لائے، بھیا سجاد ذرا ابن زیاد سے کہیے میرے بابا کے خشک لبوں پہ چھڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔